اللہ تعالی ذکر فإن الذکری تنفع المؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ دیکھیے، اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، اور ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کریں، ان کے نقش قدم کے مطابق زندگی گزارنے کی فکر اور کوشش کریں، ان کی سنتوں کو اپنی زندگیوں میں داخل کریں، ان کی سنتوں کو زندہ کرنے کی کوشش کریں۔ عام طور سے ہمارے ماحول معاشرے کے اندر آج مسلمان غیروں کے طور طریقوں کو تو اپنا رہا ہے، یہود و نصارہ کے طرز معاشرت کو اپنانے کی فکر میں لگا ہوا ہے، لیکن اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقے کو، محبوب طریقے کو اختیار نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی اہم سنت ہے جس کو مسواک کی سنت کہا جاتا ہے۔ مسواک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی اہم سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پابندی کے ساتھ، بہت اہتمام کے ساتھ مسواک فرمایا کرتے تھے، صرف نماز کے اوقات میں نہیں، نماز کے اوقات کے علاوہ بھی مسواک فرماتے تھے۔ آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جب تشریف لے جاتے تو بھی مسواک فرماتے تھے، کھانا کھانے سے پہلے بھی مسواک فرماتے تھے، اور کتنا آپ کو محبوب تھی مسواک کی، ارشاد فرماتے ہیں اگر میری امتیوں کو یہ بات مشقت میں ڈالنے والی نہ ہوتی تو میں مسواک کو ان کے لیے فرض قرار دے دیتا، لیکن آپ نے فرض تو نہیں کہا، لیکن پتہ چلا کہ آپ کو یہ بہت محبوب ہے یہ سنت، اور یہ سنت آج ہمارے معاشرے سے ختم ہوتی جا رہی۔ مسلمان اٹھتا ہے صبح صبح، سب سے پہلے استنجا وغیرہ سے فراغت کے بعد کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے دوستو بزرگوں؟ برش۔ کس کا طریقہ ہے؟ برش کس کی ایجاد ہے؟ یہودیوں کی، عیسائیوں کی۔ اور ایک بات لکھا ہے، ہم نے دیکھا کہ مسواک یہ ایک عجیب چیز ہے کہ جس میں یہ جراثیم وغیرہ نہیں رہتے۔ کہیں ابھی ہم نے جلدی دیکھا لکھا ہوا کہ سب سے زیادہ جراثیم جو ہوتے ہیں، جو انسان کو بیمار کرتے ہیں، سوئمنگ پول میں ہوتے ہیں۔ کہاں ہوتے ہیں؟ سوئمنگ پول، جہاں لوگ باغ نہانے وہانے کے لیے جاتے ہیں۔ اور فرمایا وہ مائکروسکوپ سے دیکھتے ہیں نا، لوگ ٹیسٹ کرتے ہیں ان کے پانیوں کو، اور مسواک کو، یعنی تازی مسواک نہیں، مسواک کرنے کے بعد مسواک میں دیکھا گیا تو ایک بھی وہ جراثیم نہیں تھے، اور پھر اس مسواک کو لے جا کر سوئمنگ پول میں ڈالا گیا تو وہاں سے بھی سب جراثیم ختم ہو گئے، وہاں سے بھی کیا ہو گئے؟ اب بتائیے، اتنی عظیم چیز ہم کریں گے تو ہمارے منہ سے جو گندے جراثیم ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، لیکن مسلمان اٹھتے ہی کیا کرتا ہے؟ برش، منجن برش۔ اور یہ جو عام طور سے کمپنیوں کے وہ جو ٹوتھ پیسٹ آتے ہیں، عام طور سے جو ہم لوگ زیادہ تر کرتے ہیں، وہ اتنے نقصان دہ ہیں کہ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ کینسر وغیرہ تک انسان کو ہوتا ہے۔ جو چیز ہمیں مرض کی طرف لے جا رہا ہے اس کو ہم کر رہے ہیں، اور جو چیز ہم کو مرض سے دور کرنے والا ہے اس کو ہم اختیار نہیں کرتے۔ واقعہ لکھا ہے کتاب میں، باہر ملک میں کوئی صاحب تھے، انگریز تھا، صاحب کیا تھے؟ کوئی انگریز، غیر مسلم انگریز تھا۔ اس کو مسوڑے میں، منہ میں کوئی تکلیف ہو گئی، ڈاکٹروں نے اس کا وہ ایک طرح سے لا علاج بتا دیا، بہت دوائیاں کر رہا تھا، کچھ افاقہ نہیں ہو رہا تھا۔
اپنے ایک دوست سے ملاقات کے لیے، مسلمان دوست سے ملاقات کے لیے گیا تو دوست غالباً کہنے لگے چلیے ہم آپ کو لے چلتے ہیں، ہمارے کچھ احباب آئے ہوئے ہیں، جماعت کے احباب، ان سے ملاتے ہیں آپ کو۔ بہرحال دل میں اللہ نے ڈالا، ملاقات کے لیے گیا وہ شخص، تو دیکھا ان کے ہاتھ میں وہ لکڑی جیسی کوئی چیز ہے، وہ کر رہے ہیں وہ لوگ۔ پوچھا یہ کیا چیز ہے؟ کہنے لگے یہ مسواک ہے، مسواک۔ تو بات بات میں اس نے بتایا ہوگا کہ ہم کو بھی ایسی ایک تکلیف ہے مسوڑے میں، منہ میں، وہ ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ تو ان میں سے کسی صاحب نے کہا اچھا ایسا کریے، آپ جو دوا علاج کر رہے ہیں وہ کریے، لیکن یہ مسواک لے لیجئے، اس کو کیا کریے گا، مسواک کو پابندی سے کریے گا۔ وہ نماز نہیں پڑھنے والا انسان تھا، جب ظاہر غیر مسلم تو کہاں سے نماز پڑھتا۔ بہرحال دل میں اللہ نے ڈال دیا اس بندے کے، اس نے مسواک کرنا شروع کر دیا، مسواک کا اہتمام کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کی شان، کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس کو اپنے اس مرض میں خود بخود افاقہ محسوس ہونے لگا، اور کچھ عرصہ گزرا وہ مرض اس کا ختم ہو گیا۔ اس مسواک کی برکت سے اس مسواک کی برکت کا ظہور کیا ہوا؟ وہ جو گندے جراثیم تھے منہ کے اندر وہ ختم ہو گئے۔ یہ اور کہتے ہیں جو ہم برش کرتے ہیں نا دوستو بزرگوں، اس سے جراثیم وغیرہ نہیں مرتے منہ کے، وہ صرف کیا ہے تھوڑا سا منہ میں خوشبو پیدا ہو جاتی ہے۔ بتائیے جو چیز نقصان کرنے والی چیز ہے وہ ہم کر رہے ہیں، جو فائدہ پہنچانے والی چیز، اور خاص ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور محبوب سنت ہے۔ اسی بھی نہیں کہ آپ صرف نماز، میں نے ابھی کہا نا، بسا اوقات لکھا ہے کہ رات میں آپ کی نیند کھلا کرتی تھی، نیند سے اٹھ کر بھی مسواک فرمایا کرتے تھے۔ مرض الوفات ہے، یعنی جس مرض میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے، وہ مرض وفات کا وقت چل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غالباً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے زانو مبارک پر لیٹے ہوئے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر تشریف لائے، ملاقات کے لیے آئے ہوں گے، ان کے ہاتھ میں تازی مسواک نظر آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو بڑی شوق سے اس مسواک کی طرف دیکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئی، پوچھنے لگی آپ کو یہ مسواک کرنا ہے؟ فرمایا آپ نے ہاں۔ تو چونکہ کمزوری تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسواک لیا، خود اس کو چبایا اور ایسے ہی آپ کو کے منہ مبارک میں مسواک کرا دیا۔ تو دیکھ لیجئے دنیا سے رخصتی کا وقت چل رہا ہے، گویا وہ بیماری کا حال کی، اسی بیماری میں آپ گئے، لیکن اس کے باوجود ہم تھوڑا سا کمزور ہوتے ہیں تو ہماری نمازیں چلی جاتی ہیں، سنت تو بڑی دور کی بات ہے۔ ذرا سا سر درد ہوا، سب سے پہلا حملہ ہمارا کہاں ہوتا ہے؟ نماز پہ۔ نہیں، آج نماز کی چھٹی، جب نماز نہیں پڑھیں گے، وضو نہیں کریں گے تو مسواک کہاں سے کریں گے؟ لیکن دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں بھی ہیں، لیکن پھر بھی کیا ہے، مسواک جیسی سنت کا اہتمام فرما رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں مسواک کو رائج کرنے کی ضرورت ہے، یہ بڑی اہم سنت ہے۔ یہ سنت ہمارے معاشرے سے ختم ہو رہی، ہماری نئی نسل اس کو جان ہی نہیں رہی۔ یہ اللہ جزائے خیر دے جماعت کے احباب کو، اگر جماعت کے احباب کے ہتھے چڑھ گئے اور بیچارے اگر 2-4 دن 3 دن چلے میں گئے تو تھوڑا مسواک وغیرہ کا ان کو اہتمام ہوتا ہے، اور اس کی باتیں سنتے سنتے عمل، باقی ورنہ امت کا ایک بڑا طبقہ اس سے غافل ہے۔ وہ سب کیا کر رہے ہیں؟ انگریزوں کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ ہم برش کر لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، منہ کی صفائی تو ضرور ہو جا رہی ہے، لیکن مسواک کی سنت کا ثواب انسان حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے دوستو بزرگوں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے کو ہم اپنی زندگیوں میں زندہ کرنے کی کوشش کریں۔ مسواک کر کے جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کا ثواب کتنا ملتا ہے دوستو بزرگوں؟ 70 گنا زائد، 1 کا 70۔ کاروباری آدمی کوئی اگر اس میں ہے، کوئی مال اس کو ملنے والا ہو اور پتہ چل جائے کہ اس کو لے جائیں گے 1 کا 70 ملے گا، کتنا خوش ہوگا، ہمیشہ وہی مال لانے کی فکر کرے گا۔
یہ تو دنیا کے مال و اسباب فانی ختم ہو جانے والے ہیں، ہمارے ساتھ نہیں جانے والے. ہمارے ساتھ جو کچھ جائے گا ہمارا عمل جائے گا. کیوں دوستو بزرگوں؟ تو ایک جو ہے مسواک کرنے کے بعد نماز کی فضیلت کتنا 70 گنا جواب. لیکن مسلمان کہتا نہیں، ہمیں یہ ثواب نہیں چاہیے. عمل سے کہتا، زبان سے تو نہیں کہتا، لیکن عمل تو ہمارا ایسا ہی نا دوستو بزرگوں. نہیں کر رہے کا مطلب کیا ہوا؟ مسواک کا اہتمام ہم نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ ہم کو ثواب نہیں چاہیے. اگر ثواب کا شوق ہوتا، جذبہ، لگن ہوتی، تڑپ ہوتی کہ نہیں ہم ہر طرح سے جہاں سے ہو سکے زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کر لیں، تو مسلمان کیا ہے؟ مسواک کا اہتمام کرتا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں اور ہم میں یہی فرق ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھا. اور آج مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ایک دم بیکار ضائع سمجھ رہا ہے. اسی لیے اس دنیا میں آج ہم کیا ہیں؟ اللہ رب العزت جو مقام اور مرتبہ، جو عزت انہیں عطا فرمائی تھی، آج ہم اور آپ اس سے محروم ہیں. اس لیے خود بھی مسواک کا اہتمام کرنے والے بنے، اپنے بال بچوں کو بھی، گھر والوں کو بھی مسواک کا عادی بنائیں، ان کو بھی لے جا کر دیا کرے. ابھی سے جب ان کو پتا ہوگا کہ یہ بھی کوئی چیز ہے تبھی تو بڑے ہو کر کریں گے. تو ایک سنت جو معاشرے میں ختم ہو رہی ہے ہم اور آپ زندہ کریں گے. حدیث شریف ہے جس نے کوئی ایسی سنت کو زندہ کیا جو معاشرے سے ختم ہو رہی تھی تو کیا ہوگا؟ 100 شہیدوں کا ثواب اسے ملے گا. کتنا ملے گا؟ 100 شہیدوں کا ثواب. تو انشاءاللہ یہ مسواک کی سنت ہم اور آپ اپنی زندگی میں زندہ کریں گے انشاءاللہ. اور ایک خاص بات، مسواک اگر ہم کر رہے ہیں تو مسجد پر کوئی ہم کیا نام ہے مسجد کے اوپر کوئی وہ نہیں کر رہے ہیں، احسان نہیں کر رہے ہیں. عجب تماشا بات آئی تو عرض کر رہا ہوں چونکہ میں دیکھتا رہتا ہوں. موبائل ہم کہاں مسجد میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں؟ اپنا پرس کیا کرتے ہیں؟ مسجد کے وضو خانے میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. وہ سب اہتمام سے رکھیں گے. لیکن مسلمان اگر 2-4 مسواک کر بھی رہے ہیں تو مسجد کے وضو خانے پہ سجا دیں گے. اچھا لگتا ہے وضو خانہ؟ بھئی یہ مسواک کالی کوئی ہے، کوئی کیسی ہے. ہمارا وضو خانہ اگر صاف ستھرا ہے تو اس کی وجہ سے وہ بھدا اور گندا دکھتا ہے. اپنی مسواک اپنے جیب میں رکھیے، وہ مسجدوں میں سجا کر نہیں جائیے خدا واسطے. اگر ایسا تو ہم مسجدوں پہ احسان نہیں کر رہے ہیں، مسواک اگر کر لے رہے ہیں اپنی ذات پر احسان کر رہے ہیں، کیونکہ اس کا ثواب ہم کو ملنے والا ہے. تو اس لیے مسواک کریں ضرور، لیکن مسجدوں میں چھوڑ کر نہیں، وضو خانوں پر سجا کر نہیں. بھول گئے کبھی الگ بات ہے، لیکن عادت بنا لینا. عجب، کہیں ادھر کونے میں کھونس دیتے ہیں، کہیں ادھر کونے میں کھونس دیتے ہیں. عجیب عجیب. پتہ ہے یہ کچھ ہم اپنے گھروں میں ایسا کچھ کرتے ہیں؟ اگر اپنے وہ جو ہمارا استنجا خانہ اور غسل خانہ ہے یہاں اس طرح کچھ کرتے رہیں تو ہماری ہوم منسٹر ہم کو رہنے دیں گے؟ وہاں تو ہم ڈر کے صاف صفائی رکھیں، اللہ کے گھر کا ہم صاف ستھرا نہ رکھیں. کتنی بڑی بے غیرتی کی بات ہے یہ تو. اور یہاں تو فضیلت ایک تنکا بھی اٹھائے تو ثواب ملتا، یہاں ہم موٹی سی لکڑی چھوڑ کر چلے جاتے. تو بہرحال یہ بات میں بیچ میں آئی، یہ تو ایک جملہ معترضہ تھا کہ ہمیں مسجد کی صاف ستھرائی صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے. تو کیا فرمایا کہ جس نے کوئی ایسی سنت جو معاشرے سے ختم ہو رہی تھی اس کو زندہ کیا تو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. تو ثواب چاہیے کہ نہیں ہم کو اور آپ کو؟ تو انشاءاللہ عمل کریں گے. کون کون عمل کرے گا؟ ہاں تو ہم بھی کریں گے انشاءاللہ. الحمدللہ ہمارے جیب میں مسواک ہے. ترغیب کے لیے کوئی ہمارا کمال نہیں. پہلے ہم ایک مسواک جیب میں رکھتے تھے تو شیطان کیا گرا دیتا تھا، جیب میں ہاتھ ڈالے پتہ چلا مسواک ہی نہیں ہے. 2 رکھنا شروع کر دیا تو اب نہیں گرواتا ہے. ارے گرے گی ایک تو رہے گی. تو الحمدللہ اب جب سے ایک کے وجہ 2 چالو ہو گئی تو بیچارہ ڈر گیا ہوگا کہیں 2 سے اور نہ رکھنا چالو کر دے، تو اب نہیں گرواتا الحمدللہ. تو آپ بھی کریں گے تو انسان کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اور اگر ہم ہی نہ چاہیں تو بہانے ہزار ہیں. اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگیوں میں، معاشرے میں زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صل وسلم على سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ
سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے بیٹھنے جمع ہونے کو قبول فرما، کہنے سننے میں اخلاص عطا فرما، عمل کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنا، سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں سنتوں کا عاشق بنا، سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اچھا امتی بنا، محبوب امتی بنا، زندگی شریعت و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما، زندگی شریعت اور سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما، جس طرح زندگی گزارنا آپ کو پسند ہے اس طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرما، دنیا اور آخرت کا تمام خیر عطا فرما، اے کریم آقا ہر طرح کے شر فتنوں سے حفاظت فرما، اپنوں اور غیروں کے شرور فتن سے حفاظت فرما، حکومت اور حکومت کی مشرریوں کے شر فتنوں سے حفاظت فرما، اے کریم آقا آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیرات و برکات مانگی ہمیں عطا فرما، حاضرین مجلس کو عطا فرما، پوری امت کو عطا فرمانے کے فیصلے فرما، جن جن شرور فتن سے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے ہمیں پناہ عطا فرما، حاضرین مجلس کو پناہ عطا فرما، پوری امت کو پناہ عطا فرمانے کے فیصلے فرما، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے پوری امت کے حق میں قبول فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین آمین یا رب العالمین، استغفر اللہ۔